بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو، ہم سبوں کو اپنے حفظ امان میں رکھیں اور ہر طرح کی ناگواریوں سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور خود آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا جو خوف تھا اس سے متعلق واقعات میں سے نمبر 10 کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ہنسنے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ اور قبر کی یاد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز کے لیے تشریف لائے تو ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی اور ہنسی کی وجہ سے دانت کھل رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر موت کو کثرت سے یاد کیا کرو تو جو حالت میں دیکھ رہا ہوں وہ پیدا نہ ہو، لہٰذا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ یہ آواز نہ دیتی ہو کہ میں بیگانگی کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، مٹی کا گھر ہوں، کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب کوئی مومن قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہے، بہت اچھا کیا تو آ گیا۔ جتنے آدمی زمین پر چلتے تھے تو ان سب میں مجھے زیادہ پسند تھا، آج جب تو میرے پاس آیا ہے تو میرے بہترین سلوک کو دیکھے گا۔ اس کے بعد وہ قبر جہاں تک مردے کی نظر پہنچ سکے وہاں تک وسیع ہو جاتی ہے، یعنی پھیل جاتی ہے، اور ایک دروازہ اس میں جنت کا کھل جاتا ہے جس سے وہاں کی ہوا اور خوشبوئیں اس کو آتی رہتی ہیں۔ اور جب کوئی بد کردار قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہے، برا کیا جو تو آیا۔ زمین پر جتنے آدمی چلتے تھے ان سب میں تجھ ہی سے مجھے زیادہ نفرت تھی، آج جب تو میرے حوالے ہوا ہے تو میرے برتاؤ کو بھی دیکھ لے گا۔ اس کے بعد وہ اس طرح سے اس کو دباتی ہے کہ پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں اور 70 اژدہے اس پر ایسے مسلط ہو جاتے ہیں کہ اگر ایک بھی زمین پر پھنکار مارے تو اس کے اثر سے زمین پر گھاس تک باقی نہ رہے، یعنی اتنے زہریلے وہ اس کو قیامت تک ڈستے رہتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ فائدہ: اللہ کا خوف بڑی ضروری اور اہم چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کسی گہری سوچ میں رہتے تھے اور موت کا یاد کرنا اس کے لیے مفید ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ ارشاد فرمایا، کبھی کبھی موت کو یاد کرتے رہنا بہت ہی ضروری اور مفید ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی موت کی یاد رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ناحق مقدمات میں، قید خانوں میں پھنسے لوگوں کو چھٹکارا اور رہائی نصیب فرمائے۔ ہم سب کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔